بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2198 ہے اور آج سورۃ القلم کی 4 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 30، 31، 32 اور 33، 30 to 33۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فاقبلا پھر متوجہ ہوا، بعضهم ایک ان کا، علی بعض دوسرے پر، یتلاومون آپس میں ملامت کرتے ہوئے، قالوا انہوں نے کہا، یا ویلنا ہے افسوس ہم پر، انا کنا بلا شبہ ہم ہی تھے، طاغین سرکش، عسا امید ہے، ربنا ہمارا رب، ان یبدلنا کہ وہ ہمیں بدلے میں دے، خیرن بہتر، منہا اس سے، انا بلا شبہ ہم، الی ربنا اپنے رب کی طرف، راغبون رجوع کرنے والے ہیں، کذالک اسی طرح، العذاب عذاب، والعذاب الآخرت اور البتہ آخرت کا عذاب، اکبر بہت بڑا ہے، لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ جانتے۔ ترجمہ یوں ہے، پھر ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، پھر سب نے متفق ہو کر کہا کہ افسوس ہے ہم سب پر، یقیناً ہم سب نے سرکشی اختیار کر لی تھی، کیا بعید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمیں اس باغ کے بدلے اس سے اچھا باغ عطا فرما دے، بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہیں، عذاب ایسا ہی ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب یقیناً سب سے بڑا ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ ان 4 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، وہ لوگ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں ملامت کرنے لگے۔ دوسری بات، پھر سب نے کہا کہ افسوس ہم سب پر، یقیناً ہم نے سرکشی اختیار کر لی تھی۔ تیسری بات، کیا بعید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمیں اس باغ کے بدلے اس سے اچھا باغ عطا فرما دے۔ چوتھی بات، بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پانچویں بات، اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسا ہی ہوتا ہے۔ چھٹویں بات، آخرت کا عذاب یقیناً سب سے بڑا ہے۔ ساتویں بات، کاش یہ لوگ اسے جان جاتے۔ بزرگان محترم، بات چل رہی ہے اس واقعے کی جو باغ والوں کا قصہ، کہ اس مسکینوں، یتیموں، فقراء وغیرہ کو محروم کرنے کے لیے وہ صبح صبح چلے، جا کر دیکھا باغ پورا کا پورا ختم۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، آپس میں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے بات کرنے لگے، ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں ایک دوسرے پر ملامت کرنے لگے کہ تمہاری وجہ سے ہوا، ہماری وجہ سے ہوا، جو بھی ہے وہ ہوا، اور کہنے لگے کہ افسوس ہے کہ ہم سب نے سرکشی اختیار کر لی، یعنی اپنے گناہ کا اعتراف کرنے لگے، پروردگار کے سامنے اپنی غلطی کی ارتکاب کا اعتراف کیا، مان لیا کہ یا ویلنا انا کنا طاغین، ہائے افسوس ہم پر کہ ہم نے سرکشی اختیار کر لی۔ پھر کہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سرکشی پر معاف کر دیجیے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں ہماری اس توبہ کی وجہ سے، اس رجوع کی وجہ سے اس باغ سے بہتر کوئی باغ عطا فرمائیں گے، اور یقیناً ہے ہمارے پروردگار، آپ ہی کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور معافی اور بھلائی کی امید آپ ہی سے رکھتے ہیں۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس توبہ کو قبول فرما کر انہیں اس باغ سے بہتر باغ عطا فرمایا، جیسا کہ حضرت مجاہد علیہ الرحمہ نے فرمایا، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے ان کے بارے میں یہ پتا چلا کہ انہوں نے اللہ کے حضور بصد اخلاص توبہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کے اس اخلاص کو دیکھا تو انہیں اس باغ سے بہتر ایک باغ عطا فرمایا، جسے حیوان کہا جاتا ہے اس باغ، اور اس باغ میں اتنے انگور ہوئے کہ ایک ایک خچر پر ایک انگور کا گچھا رکھا جاتا۔ اللہ! امام قرطبی علیہ الرحمہ نے اس باغ کے بارے میں فرمایا کہ یہ یمن میں مقام صنعاء سے 1 یا 2 میل کے فاصلے پر تھا،
اور یہ باغ ایک نیک آدمی کا تھا جو اس باغ سے اللہ کا جو حق ہوتا تھا وہ نکال کر غربا اور مساکین میں بانٹ دیتا تھا، لیکن جب اس کی وفات ہوئی تو وہ باغ اس کی اولاد کے پاس چلا گیا، اور وہ لوگ اس باغ سے فقراء و مساکین کو کچھ نہ دیتے تھے، اور اللہ کا جو حق وہ نیک آدمی نکالا کرتا تھا اس میں بخل کرتے تھے۔ ان کی اس حرکت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس باغ کو ایسے ہلاک کر دیا کہ اسے بچا تک نہ پائے۔ اس واقعے کو ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے حکموں کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اسے عذاب دینے سے پہلے آزمائش میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ لوگ اپنی اس آزمائش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں۔ تو جو کوئی رجوع کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے اور انہیں اس آزمائش کا بہترین صلہ عطا فرماتا ہے۔ لیکن جو اس آزمائش کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اڑے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔